السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے اسلامی بچوں، آج کے اس دن میں، آج کی اس تاریخ میں ہم سب لوگ یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے؟ جی، سننا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سننا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ صرف جو لوگ سنتے ہیں نا، جو لوگ سنتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ سننا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ پکا سیکھنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ تو جو آدمی سیکھنے کے لیے آتا نا، پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، توجہ سمجھتے نا، ایک دم دیکھتا ہے آدمی، سنتا بھی ہے، دماغ میں بٹھاتا بھی ہے، بہت کام کرتا ہے، دیکھتا بھی، سنتا بھی، دماغ میں بٹھاتا بھی، اور کیا کرتا ہے؟ لکھتا بھی۔ کتنا کام کرنا ہے؟ سب بھی کام کرنا ہے، اور یاد بھی رکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اور آپ، ہم لوگ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ ہاں، تو کچھ بات آگے بڑھانے سے پہلے انشاءاللہ ہم مجلس کی آداب کے مطابق، اسلامی مجلس کی آداب کیا ہیں؟ کوئی بتاؤ، اسلامی مجلس کی آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اسلامی مجلس کی بات بتاؤ۔ اسلامی مجلس کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی، ہاں، سمجھ میں آ گیا نا؟ قرآن کی تلاوت۔ تو ابھی ہم لوگ مجلس کو شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج اس مجلس کی شروعات کے لیے قرآن مجید کی چند آیات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعہ سے اس مجلس کی آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو اس مجلس کی آغاز کرنے کے لیے عزیزم ضمیر سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیات سے اس مجلس کو آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ
ماشاء اللہ، قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مشہور اور فیمس سورت کی آیتیں تلاوت کی ہیں، پوری سورت انہوں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کون سی سورت؟ سورۃ العصر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھایا ہے، زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیے؟ صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بڑی عظیم پیغام دیا ہے، جس کے اندر 4 اہم باتیں ہیں۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اگر یہی صورت صرف اللہ نازل کر دیتا اور پورے قرآن میں سے کوئی بھی صورت نازل اگر نہیں ہوتی تو بھی کافی تھا۔ سمجھ رہے نا؟ سب کو یاد ہے یہ صورت؟ سب کو یاد ہے نا؟ جی، تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس مجلس میں۔ الحمدللہ قرآن مجید کی آغاز کے ذریعہ سے باقاعدہ طور پر مجلس کو آغاز کر دیا گیا ہے، شروعات کر دی گئی ہے۔ تو ہم لوگ آج اس مسجد کے اندر، مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلی لین، صبح 10 بجے جو یہاں پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص دین کی رغبت اور اس کی طلب میں بے چین ہوتے ہوئے کہ ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا نا بچوں؟ اسی مقصد سے نا ایک دم تیار ہو کر کے بیٹھو۔ آج آپ لوگ چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، داعی بنیں گے، معلم بنیں گے، موحد بنیں گے، مفکر بنیں گے، سب کچھ بنیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو سب سے پہلی بات ہمیں سیکھنا پڑے گا نا، اس لیے تو انہی میں سے دیکھو، ہم لوگ جس چیز کو جو ہے اعلان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیرت اور ایک صورت۔ سیرت اور صورت دونوں میں فرق معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سیرت میں اور صورت میں دونوں میں فرق معلوم ہے کہ نہیں؟ صورت دکھ جاتا ہے اور سیرت دکھتا نہیں ہے۔ جی، صورت آدمی کی شکل و صورت ہوتے ہیں، آدمی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا چہرہ والا ہے، بڑا ہی گورا چٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں صورت۔ کیا بولتے ہیں؟ صورت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کیا ہوتا ہے؟ سیرت۔ سیرت ہماری اندرونی کیفیت کے نام کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انسان کی صورت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، فائدہ نہیں ہے، انسان کی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ اور سیرت کو اچھی کرنے کے لیے
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو پڑھنا پڑے گا جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی. آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ چیز کہاں پر ملے گی؟ وہ سیرت کہاں پر ملے گی؟ آپ لوگوں کی یہ کتاب جو چھوٹی سی ہے نا رومن انگلش میں، دیکھو آپ کے پاس چھوٹی سی یہ کتاب جو دیے ہیں رومن انگلش میں، اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اس کے اندر موجود ہے. لیکن چونکہ آج یہ پہلا دن ہے اس لیے ہم سب کو اس کتاب کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جاننا ضروری ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگ ہمارے ساتھ دے رہے نہیں دے رہے؟ کون کون ہمارے ساتھ دے رہے ہیں؟ زور سے بولو. سب بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ تم بائیں ہاتھ اٹھائے کیا؟ ہاں، آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے. منہ سے بولو، ہمارے ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں میں سے پرفیکٹ انگلش جو رومن میں بھی ہے کس کو پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو پڑھنا آتا ہے نا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ کتاب تو ہر ایک کے پاس ہے نا. اس کتاب میں سے کبھی آپ، کبھی آپ، کبھی ایک پیج آپ، کبھی ایک پیج آپ، ٹھیک ہے؟ اسی کو بولتے ہیں ہمارے ساتھ داری. تو آپ کو پڑھنا ہے، سمجھانا میرا کام ہے. کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے آپ کو، سمجھانا میرا کام ہے. اسی کو بولتے ہیں ساتھ داری. ٹھیک ہے نا جی؟ تاکہ آپ لوگ بھی حرکت میں رہیں اور سیرت کے تعلق سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ سب کوئی اپنے سامنے جو کتاب ہے اس کو دیکھو اور کھولو. دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ کتاب موجود ہیں جی. لیکن پہلے ہی پیج میں، ایک دم فرسٹ پیج میں دیکھو آپ، کتاب کی شروعات میں اس میں 1 2 3 اور 4، 1 2 3 4، ٹھیک ہے؟ 4 ہیں اس میں. اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ فرسٹ مرتبہ عبد المتین پڑھیں گے. زور سے بولو بیٹا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کی حالات. آمد سمجھتے نا؟
آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی حالات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہی تو اسلام آیا ہے نا، پہلے کیا تھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا تھے تو وہ چیز آپ کو بعد میں بتایا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا کیا ہوا. تو فرسٹ چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کی حالات. آمد کی مطلب آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے کی حالات اور کیفیت کے بارے میں. حالات اس وقت کیا تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، لوگوں کا معاملہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ چلت پھرت کیسی تھی، لوگ آپس میں کیسے رہتے تھے، کون سے اللہ کو مانتے تھے، کیا کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی حالات. نمبر 2 کیا ہے؟ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، پیدا ہونے کے بعد سے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، 40 سال. کیونکہ پیدا ہونے کے بعد 1 سال 1 سال کر کے گزرتے گئے تو کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے نا، 40 سال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کے بعد نبی بنایا گیا؟ 40 سال. تو گویا کہ جیسے آپ لوگ ہیں نا، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 11 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے. تو پیدا ہونے کے بعد آپ کے کسی کو 10، کسی کو 11، کسی کو 12، ایسی ہوا نا. ایسی چلتے 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 جب 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت دی. کتنے سال بعد؟ ہاں، اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے یہ پڑھنے کے بعد 28 تاریخ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال میں نبی بنایا گیا، پیدا ہونے کے کتنے سال بعد نبی بنایا گیا، تو کیا جواب ہوگا؟ 40 سال. اس سے پہلے نہیں معلوم تھا نا، اب معلوم ہوا نا جی، اب معلوم ہوا. تو یہ دوسرا ہو گیا. تو پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک کیا کیا ہوا، کیسے کیسے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کیسا گزرا. 1 سال کیسے، دوسرا سال، تیسرا سال، 5واں، 6ٹھا، 10ویں سال، کیا کیا ہوا، 40 سال تک کیا کیا ہوا، یہ اس کتاب میں بیان کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ 40 سال تک پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک کیا کیا گزرا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. دیکھیے ہمارا اسلام کا ریکارڈ کتنا اچھا ہے جی. ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوئے، اتنے سال میں کیا کیے، کہاں کیا ہوا، کیسا کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے آپ کا اخلاق تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی. سمجھا ہے نا؟ تو اسی کا نام اسلام ہے. یہ سب ساری چیزیں، سارے ڈیٹیلز الحمدللہ ہیں. جتنی جو ہے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ سارا میٹیریل آپ لوگوں کو انشاءاللہ مہیا کی جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں کیا بتایا گیا کہ 40 سالہ زندگی یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی. ابھی 40 سال تک نبی نہیں بنے نا جی، 40 سال تک نبی نہیں بنے. آپ پیدا ہونے کے 40 سال تک نبی نہیں بنے. تو 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پیدا ہونے کے 1 سال 2 سال 40 سال تک ابھی نبی نہیں بنے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئر تک نبی نہیں بنے، تو پیدا ہونے کے 40 سال تک آپ کیا کر رہے تھے وہ بتایا جائے گا، 40 سال تک، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، ہاں مکہ میں، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا، ٹھیک ہے، 40 سال کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا، اور 13 سال تک مکہ میں رہے۔ پورے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 40 پلس 13، 40 پلس 13، 53 ہو گئے نا۔ تو گویا کہ اب 53 میں سے نبوت کی زندگی کتنے سال؟ کون بولے پہلے؟ ہاں ٹھیک ہے، نبوت کی زندگی کتنے سال؟ 13 سال۔ کہاں پر؟ مکے میں۔ تو نبی بننے کے بعد سے لے کر 13 سال تک، 40 کے بعد سے لے کے یہ 13 سال مکہ میں تھے۔ تو 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو پوری زندگی بوڑھے ہو جاتے آدمی، نہیں معلوم کتنے سال میں نبی بنے۔ نبی نبی بولتے نا، ہمارا نبی ہمارا نبی، ہمارا نبی کب پیدا ہوئے، کتنے سال میں نبوت ملی، کتنے سال مکہ میں تھے، کتنے سال مدینے میں تھے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ بات سمجھا رہے ہیں نا بچوں؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو نبی بننے کے بعد سے لے کر کے 13 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزارے۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد کتنے سال تک مکہ میں ٹھہرے، کتنے سال تک؟ 13 سال تک۔ یاد رہ جائے گا نا، بہت بنیادی چیز ہے یہ۔ نبی بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں زندگی گزارے، ٹھیک ہے، 13 سال۔ چلو تو تیسرا ہو گیا، چوتھا، سب نہیں پڑھنا، ایک پڑھنا، سب بھی سننا، ٹھیک ہے۔ عبد المتین جور سے، ہاں 13 سال تو نبی بننے کے بعد مکے میں گزر گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 10 سالہ زندگی، 10 سال کی زندگی آپ کو مدینے میں گزری۔ کہاں پر گزری؟ مدینے میں گزری۔ تو وہ 13 اور یہ 10 کتنے سال ہو گئے؟ میں یہ نہیں بولا آپ کو، مکے میں نبوت کی زندگی 13، مدینے میں نبوت کی زندگی 10، کتنے ہو گئے؟ 23۔ اب ٹوٹل میں سے بتاؤ کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے آخری سانس تک کتنے سال کی زندگی تھی؟ 63، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے گی نہیں؟ ہاں، تو ایک تو کیا ہے، پھر سے بولو شروع سے، فرسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کے حالات، ٹھیک ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی، 40 سال کے بعد تو نبی بنے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جی، چوتھی چیز، ٹھیک ہے، یہی 4 حصے کے مطابق
اور اسی کے متعلق ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر یہ 4 باتیں، 4 پوائنٹ اگر اپنے دل میں رکھ لیے، 4 پوائنٹ اگر اپنے دماغ میں رکھ لیے تو انشاءاللہ پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی؟ پوری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی. اب یہ بتاؤ، ان باتوں کو خصوصی طور پر ابھی کچھ لکھنے کی ضرورت ہے؟ 13 سالہ زندگی، مکی زندگی، 10 سالہ زندگی، مدنی زندگی، پھر 40 سالہ زندگی، مکی زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی حالات. چلیے دیکھیے آگے چلتے ہیں. یہاں سے اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو حالات کے متعلق رہیں گی. حالات کے متعلق کچھ باتیں رہیں گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا حصہ ابھی شروع میں دیکھے ہیں نا، شروع میں دیکھے ہیں تو پہلا حصہ، پہلا پارٹ، یا یوں کہیے کہ کتاب کی پہلی کتاب جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. تقریباً دیکھو اس کے اندر 1 2 3 پیج ہیں جو پہلے کی حالات کے مطابق اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کے حالات. پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، دیکھو کتاب، عجیب، نیچے دیکھو کتاب. اب کتاب دیکھو اپنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب وہاں سے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو کون پڑھے گا؟ زور سے کون پڑھے گا؟ چلو پڑھو. ضمیر. رک جاؤ. ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت، ایک دم اس میں رہنا. ان کی بات سننے کے بعد میری بات جو ریپیٹیشن ریویژن جو ہوتے نا اس پر سننا اور ساتھ ہی جواب دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ سن لیے. کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. کون کون؟ آپ آڈین میں سے ہیں، ماشاء اللہ، کتاب لے لیے تو طالب علم ہوں گے. تو ٹھیک ہے، دیکھو ایک بات پہلے جان لو، میں کسی کو بھی پوچھ سکتا ہوں، ارے مولوی صاحب مجھے پوچھ لیے، میں شرمندگی ہوئی. اس میں
انکریج کرنا ڈیکریج کرنا کچھ نہیں، سب کو انکریج ہی کرنا ہے. سمجھ آیا نا جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. کیا کیا نام تھا؟ ایک اسحاق علیہ السلام، دوسرا اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ جی. تو اسحاق علیہ السلام بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے. ماشاء اللہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ کس کی طرف جاتا ہے؟ یس، بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، بولتے نا بنی اسرائیل. اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. جب یہ سیرت آپ لوگ جانیں گے نا قرآن مجید کے اندر، یہودی کس کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر بھیجے گئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا، اکثریت. سمجھ رہے نا؟ تو اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ بنی اسرائیل کی طرف جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ کس کی طرف جاتا ہے؟ جی. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کا یہ حالات ہے نا، یہ حالات. تو اس میں ایک تو حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے اور ایک بیٹے اسماعیل، اس کے بعد اسحاق کا سلسلہ بنی اسرائیل کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسولوں کا جو سلسلہ ہے اسی کی طرف ان بات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے، اسحاق اسماعیل. بات ٹھیک ہوگی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں پر دیکھو، ابھی تو ایک باپ ابراہیم ہے، ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل ہیں. اب آگے وہ کہاں کے رہنے والے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ سب ساری چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی. چلیے آگے. حضرت ابراہیم، ابھی رکو، کون پڑھ رہے تھے؟ چلو زور سے. مارنے لگے، خراب ہونے لگی. حاضرہ تھا. ٹھیک ہے، اب آؤ ادھر میرے طرف دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، لیکن نبوت کے کام کے سلسلے میں، نبوت کی بولتے نبی، ٹھیک ہے نا، نبی ہی کو نبوت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کے سلسلے میں یا نبوت کے کام کے سلسلے میں وہ دورہ کر رہے تھے ادھر ادھر. کیا کر رہے تھے؟ دورہ کر رہے تھے، ادھر ادھر کا دورہ کر رہے تھے. سمجھ میں آیا نا جی؟ ادھر ادھر کا دورہ کر رہے تھے. تو اسی دورہ کرتے کرتے ایک مرتبہ کہاں پر پہنچے؟
ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جو ملک شام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ملک شام. شام کا ملک دورہ کرتے ہوئے وہ ملک شام کے طرف کا سفر کیا. ملک شام کی طرف کا سفر کیا تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. کون؟ بیوی کا نام کیا تھا؟ سارہ علیہ السلام. کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کی بیوی سارہ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسے بادشاہ کے پاس جانا ہوا جو بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. بادشاہ کی کیا ہے؟ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو دیکھ کر بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اب کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ بعض کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ کی نیت اس عورت کو دیکھ کر کے خراب ہو گئی اور وہ چاہ رہے تھے تھوڑا الگ نیت کے ساتھ ان کو حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے اور ان کے لیے کیا ہے ایک بد دعا کر دی. وہ ایک دم ان کے ہاتھ پیر مارنے لگے، پھڑپھڑانے لگے. ٹھیک ہے. مچھلی جیسے تڑپتے نا اسی طریقے سے وہ ایک دم تڑپ اٹھے، پھڑپھڑانے لگے وہ. پھر انہوں نے سوچا کہ ان کی یہ حالت، یہ کیفیت کو دیکھ کر کے سارہ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ترس آ گیا، یہ تڑپ رہا ہے ایسا. تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے وہ بادشاہ کے دل میں کیا ہوا؟ بادشاہ کے دل میں آیا، ارے میری نیت تو خراب تھی، یہ عورت تو اتنی بہترین عورت ہے، اتنا پسندیدہ اللہ کے نیک بندی ہے یہ، اور ہماری نیت خراب تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ گفٹ کے طور پر ایک بچی دی، یعنی ایک لیڈی دی جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ تھا. ٹھیک ہے. جن کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ تھا. تو یہاں پر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی کیفیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے. نبوت کے کاموں سے علاقے میں پھرا کرتے تھے. ان کے ساتھ جو بیوی تھی وہ بیوی کا نام کیا تھا؟ سارہ علیہ السلام. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو بیوی تھی ان کا نام سارہ علیہ السلام تھا. اور اسی طریقے سے اسی سارہ نے دعا کی تھی جس کے وجہ سے بادشاہ کا ہاتھ پیر تڑپ اٹھے. سمجھایا نا؟ تڑپ اٹھے. اب دیکھو اس دن جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو کیفیت اور جو معاملہ پیش ہوا تھا، اس سلسلے میں دیکھ کر کے وہ خوش ہو کر کے ایک بچی دی، ایک لڑکی دی جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ علیہ السلام. اب یہاں سے آگے چلو، دیکھتے ہیں آگے کیا بیان کیا ہے. تو بات سمجھ میں آ جا رہی نہیں آ رہی؟ دماغ میں رہ رہا نا؟ یہ لکھنا پڑتا. دیکھو ابھی میں پڑھا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سوال بھی کر رہا ہوں. 28 کو کیا ہوگا معلوم؟ آپ لوگوں میں سے یہ پوری کتاب ایسا کھول کر کے میری نظر یہاں پڑ گئی. ارشد، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا.
بڑے بیٹے کا نام بتاؤ جی، ٹھیک ہے، چھوٹے بیٹے کا نام بتاؤ کبیر، ہے عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق، کیا اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات کیا ہے، ایسا آپ لوگوں کو پڑھانے کے واسطے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ سے نہیں آیا، ارے نہیں سیکھے تو پھر ان کو اتنا دینا پڑتا، یہ کرنا پڑتا۔ سیکھو، بیٹھو، سمجھ میں نہیں آئے بتاؤں گا الحمدللہ۔ جب سیکھنا ہی مقصد ہے تو کیسے بھی الحمدللہ۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ بارک اللہ، جزاک اللہ۔ آگے چلو، نعمان زور سے پڑھو بیٹا، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام۔ عطا کر دے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بات سمجھا نے؟ دیکھو میں اس لیے خصوصاً آپ لوگوں کو یہ پڑھوا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے۔ ارے میں پڑھوں تو غلطی ہو رہی ہیں، لیکن آج اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے نا، کل ہو سکتا ہے اس اسٹیج میں بیٹھ کر کے بتانے کی پوزیشن میں بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ڈر ختم ہونا نا جی۔ اب ڈر ہی ڈر ہے، نڈر کب بنیں گے؟ اب یہ پڑھنے سے نڈر بنیں گے۔ کیا ہوں گے؟ یہ پڑھنے سے نڈر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بیوی، اس کو روکو، کہاں جا رہے؟ ابھی جا کے آئے نا بیٹا، 2 منٹ ہوا نا، صحیح میں جانا ہے تو جاؤ، لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا معلوم ہے؟ ایسا کر لینا، مرضی سے آنا جانا نہیں کرنا، ہمارے کو ڈسٹرب ہوتا۔ یہ بچے دیکھو سب کچھ کر کے بیٹھے، جاؤ جلدی آؤ۔ تو یہاں پر آگے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے سارہ علیہ السلام، جو بادشاہ کے پاس جو معاملہ ہوا اور وہاں پر ایک لڑکی ملی تھی، ٹھیک ہے نا، گفٹ میں کیا کیا تھا؟ بادشاہ نے ایک لڑکی دی، ایک بچی دی۔ اب اس کو ساتھ میں لے کر کے چلے آ گئے اپنے ملک میں۔ ابھی دیکھو پہلی بیوی جس کو بڑی بیوی کہتے ہیں، پہلی بیوی جس کو بڑی بیوی کہتے ہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، کیا ہے؟ کوئی بچے نہیں تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ابھی دیکھو آپ لوگوں میں سے اگر آپ کے والدین میں سے، آپ تو الحمدللہ صاحب آپ لوگ جو ہے کسی کی اولاد ہیں، کوئی مرد ہے اگر اس نے شادی کر لی، اب اس کی اولاد ہی نہ ہو تو پہلی بیوی یہ نہیں سوچے گی ٹھیک ہے جی تم اور ایک شادی کر لو، کم سے کم اس کی تو اولاد ہو جائے گی۔ کوئی بولے گی؟ کوئی عورت نہیں بولے گی ایسا، نہیں اور میری اولاد ہو یا نہ ہو بس اپن دونوں چ رہیں گے، تیسرے کے یہاں چانس نہیں ہے کہ نہیں جی؟ تیسرے کا چانس نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر دیکھو میرے طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے سارہ علیہ السلام جو لڑکی لے کر کے آئے، تو سارہ نے کیا سوچا کہ اللہ رے اب تو جو ہے ان کو اب تک ابراہیم علیہ السلام اتنے عمر کے ہو گئے، اتنے سال کا ہو گئے، اب تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو وہ لڑکی جو ان لوگوں کو گفٹ میں ملی ہوئی تھی، گفٹ میں جو دیا تھا،
تو سارا نے یہ سوچا کہ آخر کیوں نہ ایک مشورہ دیں، یہ بھی ایک لیڈی ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام ان سے یعنی ہاجرہ سے شادی کر لیں تو ممکن ہو ان سے اولاد پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی اب سے کتنی بیویاں ہو گئی؟ 2 بیویاں۔ پہلی بیوی کا نام کیا؟ دوسری بیوی کا نام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئی۔ فرسٹ بیوی سارا، دوسری بیوی ہاجرہ۔ کون سے؟ ہاجرہ۔ دماغ میں رہے گا نا جی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئیں اس کتاب کے مطابق۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ہاں اب دیکھو، دونوں جب رائے مشورے کے بعد اس پوزیشن پر پہنچے، سارا علیہ السلام نے جب یہ مشورہ اور رائے دے دی تو دینے کے بعد کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ایک اولاد پیدا کیا، جنم دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کیا تھا نا؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی؟ اور اسماعیل علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا؟ ایسی گھما پھرا کے کرے تو تم لوگوں کی آواز تھوڑا ڈاؤن ہو جا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ ہیں، اور ہاجرہ ہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھو یہ پورے ابھی اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، ابھی اسلام آئے تھے، اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے نا، تو اسلام آنے سے پہلے کی حالات ہیں۔ تو اس چیپٹر سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے تھے، ٹھیک ہے جی؟ چلو آگے۔ اب دیکھو یہاں پر کیا ہوا۔ عورت ہے نا، ظاہر سی بات ہے، جن کے پاس 2 بیویاں ہوں یا جن کے پاس 3 بیویاں ہوں، سمجھ رہے نا جی؟ جن کے پاس 2 بیویاں ہوں یا جن کے پاس 3 بیویاں ہوں، اب یہاں پر تو 2-3 والے کوئی ہے ہی نہیں، سب سنگل والے ہیں، ہے نا؟ اب پتہ نہیں اب آپ لوگ آگے چل کے کیا کریں گے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی تو سب سنگل والے ہیں، سنگل ہیں پھر بھی دعا کرنی پڑتی ہے نا، اللہ سلامت رکھ دے، اللہ سلامت رکھ دے، عزت رکھ دے، سر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ تو چونکہ عورت تھی تو عورت ہونے کی وجہ سے کیا ہے، سارا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ دیکھو سنو غور سے، سارا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ناگوار گزرتی تھی
کہ میرے پیٹ سے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی ہے نا، میرے پیٹ سے، دیکھو ادھر عبد المتین میرے طرف دیکھو، میرے پیٹ سے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، اور ہاجرہ کی شادی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی اولاد ہو گئی جن کا نام اسماعیل تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دل میں یہ کیفیت گزر رہی تھی، مطلب رہا نہیں جا رہا تھا، آخر کیسے؟ اس لیے مشورہ دیا کون؟ سارہ نے مشورہ دیا، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ ایسا کریں جی، ان کو اور ان کی والدہ یعنی ہاجرہ کو آپ کسی دوسرے شہر میں لے جا کر کے رکھ دو۔ بات سمجھ آ رہی نہیں نمان؟ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو مشورے کے مطابق کیا ہوا، ان کو لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہاں پر لے جا کے رکھ دیے؟ شہر مکہ میں لے جا کے رکھ دیے، مکہ شہر میں۔ مکہ کون کون گئے؟ کون کون گئے مکہ؟ شیان گئے ہوں گے نا، ماشاءاللہ، دونوں، ماشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے گھر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو جہاں پر لے جا کے چھوڑے تھے، وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے آ گئے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، زور سے کہو، فری فنڈ میں چلے جاتے فلائٹ سے، ہیں؟ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے مکہ شہر میں رکھ دیے۔ یہ سب کے سب ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں، اسلام کے آمد سے پہلے یہ سب سارے واقعات ہوئے ہیں۔ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے، وہاں پر جا کر کے اسی طریقے سے تحفے میں لڑکی ملی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ پھر بعد میں سارہ علیہ السلام کے مشورے سے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد میں سے ان کے دل میں آر آنے لگا تو کہا ٹھیک ہے، ایک مشورہ ہے، میری رائے ہے، ان کو لے جا کے کسی دوسری جگہ رکھ دو۔ مکہ میں لے جا کے رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اتنی سی بات آپ لوگوں کے دماغ میں آ گیا جی؟ آئے نہیں آئے؟ کیا کبیر آگے؟ چلو آگے چلو۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ابھی یہاں آپ لوگوں سے میں ایک سوال کروں گا۔ ابھی دیکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حکم ہوا مشورے سے، سارہ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو ہاجرہ آپ کی دوسری بیوی اور اسماعیل علیہ السلام جو ہاجرہ کا بیٹا ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ دونوں کو لے جا کر کے ابھی جہاں مکہ ہے نا، مکے میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ کہاں لے جا کے چھوڑے جی؟ مکہ میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا، کچھ کھجور اور تھوڑا پانی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ ابھی تو ماشاءاللہ دیکھیں گے وہاں رات اور دن دونوں برابر ہے۔ کیا کلیم بھائی؟ وہاں رات اور دن دونوں برابر ہے، اور کھانے اور پینے کی چیز تو
چھوڑیے نہیں، آدمی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اللہ فضل سے وہاں کے کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر کے اور اسی طریقے سے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جو چھوٹا تھے، تھوڑا کھجور اور تھوڑا پانی دے کر کے اسی مکہ میں لے جا کر کے چھوڑائے، رکھ کر کے چھوڑائے۔ بیوی نے، دیکھو غور سے سنو، بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر سے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا اجی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ دیکھو اللہ والوں کو دیکھو کتنا یقین ہوتا ہے۔ کیا کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہا؟ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ آئے۔ اگر آپ لوگوں کو تمہارے ماں باپ کہے کہ بیٹا دیکھو گھر میں تم بہت گڑبڑ کرتے ہو، تمہارے کو ہاسٹل میں لے جا کے رکھ دیتا ہوں، کیا بولتے؟ ہاسٹل میں لے جا کے رکھ دیتے، کیا بولتے؟ میں کیا کروں نا تم جا کے ہاسٹل میں رہو بول کے بولتے۔ تمہارے ابا کو کیا بولتے تم؟ میں ہاسٹل میں کیوں رہوں، تم جا کے رہو جی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسی بات کچھ نہیں بولے، مکے کے اندر تھوڑا کھجور تھوڑا پانی دے کر کے اور وہاں پر چھوڑ دیے۔ ماں تھی، ماں نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے تھے؟ ایک سوال بنایا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ہاجرہ کو کہاں لے جا کے چھوڑے تھے؟ کہاں چھوڑے تھے؟ مکہ میں لے جا کے چھوڑے تھے۔ اچھا ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں دی تھی کھانے کے لیے؟ چاول کا بستہ نہیں دیے تھے نا، رائس کے تھیلی دیے جی؟ یہ بھاجی وہ بھاجی، تیل مسالے یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف کھجور اور پانی۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے آخر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں چھوڑا تو ان کے ساتھ کیا کیا چیز دی تھی؟ جس نے سوال کا جواب بتا دیا پھٹاک سے جب اسپاٹ پہ انعام۔ اس لیے دماغ میں رکھ لینا، یہ کتاب جو ہے نا ابھی جو پڑھ رہے ہو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ لوگ انڈر لائن بھی کرنا، ابھی بھی کر سکتے ہیں یا تو گھر میں بھی اس کو مطالعہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کو بھی سوال کر دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کھانے کے لیے کون سی چیز تھی اور پینے کے لیے کیا دیا تھا؟ پانی اور کھجور۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، زیادہ ٹائم لیت پھر نہیں ہوتا۔ زور سے پڑھنا۔ مل جائے۔ اکیس میٹر کے فاصلے پر
ایڑی 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 اسی مقام پر پر سمجھتے نا؟ ہاں پر. چلو ٹھیک ہے. ابھی دیکھو یہ پورے اردو اور عربی کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو غنیمت ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اتنی قیمتی باتیں آپ کو جو ہے پڑھنے کو مل گیا. ٹھیک ہے، ورنہ تو اتنی قیمتی باتیں آدمی انٹر کر لیتا ہے، بی ٹیک کر لیتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیک کر لیتا ہے، لیکن نہیں آتے. اب اس پیراگراف میں جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کھجور اور پانی دے کر کے وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ ادھر دیکھو غور سے، میرے طرف دیکھو، آپ کدھر بھی نہیں دیکھنا، میرے طرف دیکھو. اب وہ کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. اب چھوٹا سا بچہ، اب جیسے تم لوگوں کو ابھی 10 بجے آئے، 12:30 بجے تک کلاس ہے، 4 بجے تک نہیں چھوڑے، 5 بجے تک بھی نہیں چھوڑے، عشاء تک بھی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تم لوگ؟ بیٹھو، ہم بولتے بیٹھو، دھیرے 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 کیا کرتے؟ رونا شروع کرتا ہے، ایسا بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے نا. اسی طریقے سے بعض لوگ کچھ نہ کچھ کرتے، آٹومیٹک رونا شروع کر دیتے. روتے نہیں روتے جی، بھوک پیاس میں. اب ہو سکے تو تمہارے والدین بھی بھاگ بھاگ کے آتے، مسجد میں پڑھانے کے لیے گئے یا سجا دینے لے کے گئے، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو کھجور اور جو پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر کے وہاں سے چلے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. یہ سب اسلام سے پہلے کی بات ہے جی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، پہلے کی بات. ابھی آپ ہی لوگ پڑھے نا، آمد سے پہلے. یہ سب آمد سے، آنے سے پہلے کی باتیں یہ سب. تو جب کھجور اور پانی وہاں پر ختم ہو گیا تو ماں تھی نا، باپ سے زیادہ ماں کی ممتا رہتی ہے بچوں کے لیے. ابھی تم لوگ یہاں پر آئے نا، بیٹا ذرا کھا لو، کھا لے کے جاؤ، پورے کلاس ہوئے تک بھوک لگتی بول کے. بعض ماں تو ایسے بھی بولے ہوں گے کھا لو پی لو، اچھا ناشتہ کر لو، ایسے بھوکے تو نہیں آئے ہوں گے. تو ماں تھی، ماں نے کیا کیا؟ دیکھا جب بچہ اسماعیل علیہ السلام بلک بلک کر کے رو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تڑپ تڑپ کر کے، پانی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، رو رہے ہیں. تو ماں نے کیا کیا؟ ہاجرہ نے دیکھا تو دور تک وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آسمان میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ رہا ہے. ایسی جگہ پر اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، لے جا کے چھوڑے تو وہاں پر دور تک کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں. تو ماں ہاجرہ دوڑ کر کے جاتے صفا اور مروہ. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑی ہیں. کیا ہے؟ پہاڑی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ تو 2 پہاڑی ہیں، صفا اس طرف اور مروہ اس طرف. چونکہ وہ کعبہ جو ہے، کعبہ کے 20 میٹر کے فاصلے پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو لے جا کے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے جو آدمی کعبہ کو دیکھ کے ہیں، صفا اور مروہ کو دیکھ کے ہیں، ہے نا، تو ان لوگوں کو بولتے ہی دماغ میں ایک دم ٹائٹ فٹنگ ہو جاتی جب کے جب، اور جو لوگ نہیں دیکھے ہیں تو ان کو کیا ہے، ٹٹولنا پڑتا ہے، ہاں ایسی ہوں گے، یہاں پر ہوں گے۔ تو کیا ہو گیا، ابھی دیکھیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کعبہ ہے، یہاں سے کیا کہ دور میں 20 میٹر دور میں لے جا کر کے چھوڑ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تمہارے جیسے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو، کن کو، ہاجرہ کو لے جا کر کے چھوڑ دیے۔ اب کھجور اور پانی ختم ہو گئے، دونوں ختم ہو گئے، اب تڑپ رہے بیچارہ، تڑپ رہے، رو رہے، کیا تو کیا ہوا، ایک صفا پہاڑی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ایک صفا پہاڑی یہاں پر ہے، اور اسی طریقے سے مروہ پہاڑی یہاں پر ہے۔ اب بچہ یہاں پر ہے، یہاں لے جا کے چھوڑے تھے، کعبہ یہاں پر ہے، ایک مرتبہ کیا ہے، ہاجرہ یہاں پر دوڑ رہے ہیں، پھر یہاں پانی نہیں ملا تو بھاگ لیتے ہوئے پھر یہاں پر دوڑ رہے ہیں، یہاں پہ پانی ملا تو وہاں بھی کچھ ہوں گے تو پھر یہاں سے دوڑ کے وہاں گئے، پھر وہاں سے دوڑ کر کے ادھر آئے، پھر یہاں سے دوڑ کر کے ادھر گئے، وہاں پر گویا کہ اب پانی کی تلاش میں، اب دیکھیں تو وہاں پر ایڑی مار لے رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، رو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہے، کچھ نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ 7 چکر جو حضرت ہاجرہ نے لگائی، تو آج کے تاریخ میں اس کو سعی قرار دیا ہے۔ سعی کے مطلب جو بھی حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سعی کرنا پڑتا ہے، یہاں سے یہاں تک ایک چکر، پھر یہاں سے یہاں تک دوسرا چکر، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک تیسرا چکر، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک چوتھا، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک پانچواں، پھر یہاں سے لے کر کے چھٹا، پھر یہاں سے لے کے ساتواں۔ یعنی کہ سعی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ 7 ہوتے ہیں، اور صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ میں کیا ہوتے ہیں، اینڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک آ کے پھر یہاں سے لے کے وہاں جا کے ایک چکر مانتے ہیں، جبکہ وہاں سے آئے ایک چکر، یہاں سے گئے وہاں دوسرا چکر، تو شروعات یہاں سے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے جو چکر لگائے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے، یہ چکر لگاتے جب 7 چکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا، کس کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جہاں پر پیر مار رہے تھے نا، بچہ چھوٹا بچہ تھا، ایسا پیر مار رہے تھے، اسی جگہ پر جبرائیل علیہ السلام آ کر کے پیر کے جگہ پر کیا مارے، پر مارے، پیر کے جگہ پر مارے، اور وہیں سے پانی ابل پڑا، جس کا نام کیا ہے، زمزم۔ زمزم کے مطلب کیا ہوتا ہے، تھم تھم۔ زمزم کے مطلب کیا ہوتا ہے، تھم تھم، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمزم کا نعرہ کون لگایا تھا، زمزم کا نعرہ کون لگایا تھا، جبرائیل علیہ السلام، ہاجرہ نے، ہاجرہ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ زمزم، اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ زمزم کس نے کہا تھا، ہاجرہ علیہ السلام۔ اچھا، جبریل نے پر کہاں پر مارا تھا، جہاں پر ایڑی ماری تھی اسماعیل علیہ السلام نے، جہاں پر ایڑی ماری تھی اسماعیل علیہ السلام نے، اس ایڑی کے جگہ پر مارا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، اور ایک سوال، حضرت ہاجرہ نے کتنے چکر لگائے تھے صفا اور مروہ، تم لوگ نہیں بول رہے، کتنے چکر لگائے تھے، 7 چکر لگائے تھے، ٹھیک ہے، 7 چکر لگائے تھے۔ اب بتاؤ
اس میں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو جو سمجھ میں نہ آئے؟ کوئی سوال ہے اس میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ ہاں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب کھجور اور پانی ہاجرہ اور اسماعیل کا جہاں پر چھوڑے تھے اس 20 میٹر دور پر ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام کیا جس کو ہم اور آپ آج کے تاریخ میں آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کون سے؟ آب زمزم۔ جی، آب زمزم، آب کے مطلب ہوتے ہیں پانی، اور زمزم یہ نعرہ حضرت ہاجرہ نے دیا تھا۔ اب قیامت کے صبح تک وہ پانی اسی وقت سے لے کر کے آج تک، اور پھر قیامت کے صبح تک الحمدللہ وہ جاری اور ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی نا؟ کیا آپ لوگ اس طریقے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے نا؟ کیا اب یہ بتاؤ، آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی، بور تو نہیں لگ رہا نا؟ ہے آپ ہی لوگ اگر سمجھ گئے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ سمجھ آیا نا؟ چلیے، تو تھوڑا سا آپ لوگ ریفریش ہو جائیے، مائنڈ کو ایک دم فری کر لیجئے، بس صرف 5 منٹ یا 5-7 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ کسی کو پانی پینا، کچھ اور کچھ کرنا ہے، اس کے بعد پھر سے یہاں سے کلاس انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست کی تھوڑی سی بریک کے بعد پھر سے ہم اپنے اصل سفر کی طرف چلتے ہیں۔ بعض بچے ماشاءاللہ گئے باہر ضروریات سے فارغ ہو کر، اور پھر اپنی ضروریات سے فارغ بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ وضو کر کے آئے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی عادت ہے۔ ادھر دیکھو، اب میرے طرف دیکھو، جب بھی میں بات کروں تو میرے طرف دیکھنا۔ شیان سیدھا بیٹھو، بیٹا ضمیر سیدھا بیٹھو۔ یہ اچھی عادت ہے کہ ضرورت کو گئے اس کے بعد پھر وضو کر لیے، بہت اچھی عادت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس پر توفیق دے۔ ٹھیک ہے، وضو کے ساتھ ایک مومن جو رہتا ہے نا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کبھی بھی ضرورت کو گئے، ضرورت سے باہر آئے، وضو کر لیا، تو وضو کے ساتھ اگر کوشش کرے تو رہ سکتے ہیں۔ ایسا کمپلسری نہیں ہے کہ آدمی ایک دم بغیر وضو کے نہیں رہ سکتے، لیکن وضو کے ساتھ جو رہتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ماشاءاللہ۔ تو ایک عمل آپ لوگ اس کو بھی انشاءاللہ سیکھ لو اور اس پر لاگو کرو اپنے اندر۔ تو بات چلی تھی حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کے جب رکھ دیے، 7 چکر لگائے، اور پانی اور کھجور ختم ہو جانے کی وجہ سے دوڑ لگانے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو مار رہے تھے، وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے پر مارے۔ پر مارنے کی وجہ سے کیا نکلا تھا؟ زمزم۔ اور یہ زمزم کس نے نعرہ لگایا تھا؟ اور زمزم کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تھم جاؤ، ایک مریڈ بنا دی، یعنی پانی جب بہہ کے نکلنے لگا تو چاروں طرف سے کیا کیا؟ ایک مریڈ کے جیسے بنا دی۔ اگر اس کو ویسی ہی چھوڑ دیتے تب تو وہ پانی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پورے سرزمین میں وہ پانی پھیل جاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جیسے پانی نکلے چاروں طرف کیا ہوا؟ ایسا لگا دیا، کیونکہ پانی کی پریشانی تھی۔ اب پانی بہنے لگا تو دل میں رک جاؤ ادھر بہہ کے چلے گئے تو ہماری ضرورت بھی ہے نا، تو ایسا وہ بات وہاں تک کمپلیٹ ہو گئی۔ اب زمزم پانی حاصل ہو گیا،
جبریل آئے، پر مار دیے ایڑیوں کے پاس، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں نے پانی حاصل کر لی۔ بات سمجھ آ گئی نا، دونوں نے پانی لے لیا، پانی حاصل کر لی۔ یہ سب باتیں اسلام سے پہلے کی ہے، ابھی اسلام کی بات نہیں ہو رہی نا۔ کیسے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسماعیل، اسحاق، دھیرے 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 یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اب آگے چلو، ابراہیم علیہ السلام جو اپنے کون؟ ہاں زور سے پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں دین کے کام کے سلسلے میں مصروف تھے۔ اب بہت بڑے وقت کے بعد حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اور کچھ دن وہیں پر قائم کیے۔ قیام، وہیں پر قیام کی۔ بس یہاں رکو۔ تو اب کیا ہوا؟ شوہر تو چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے نا، چھوڑ کر کے چلے گئے، پانی کھجور سب ختم ہو گئے، بیوی اپنے طرف سے بھاگم دوڑی کی، پانی آب زمزم مل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے عرصے کے بعد چھوڑ کر کے چلے گئے، تو کافی دنوں کے بعد کیا ہوا؟ پھر سے، کیونکہ دین کے کام کے لیے، کون سے کام کے لیے چلے گئے تھے؟ ایسا بھاگ کی چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، کام کاج نہیں ہے، بیوی بچے ہیں، کون کھلاتے کون کماتے رہے، بھائی چلو بھاگ لیتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض کے مبارک اب کون کماتے کھلاتے، چلو اب ہو گیا، ٹھیک ہے، طاقت بھی کم ہو گئی، ہاتھوں پیروں میں دم نہیں، اب چلو ملک ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، بیوی بچوں کو کون کھلانے پلانے کرے گا، کوشش بھاگ جاتے ہیں۔ تو ویسا نہیں، وہ دین کے کام کے لیے چلے گئے۔ کون سے کام کے لیے؟ دین کے کام کے لیے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دین کے کام کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں، تو کیا آپ لوگ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین کے کام کے لیے ہمارے جد امجد ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام چھوٹا سا ننھا اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو پھر بعد میں جب آئے اور اسی طریقے سے ایک بڑے عرصے کے بعد آئے، تو پھر کیا ہوا؟ وہیں پر قیام کیا۔ کہاں پر قیام کیا؟ کس جگہ پر؟ اس جگہ پر جہاں پر یہاں پر بتایا تھا نا کہ 20 میٹر کے دور پر فاصلے پر اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑے تھے، اسی جگہ پر قیام کیا۔ یعنی جہاں چھوڑے تھے پھر ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہیں پر واپس آئے اور وہیں پر قیام کیا۔ قیام کے مطلب کیا؟ وہاں پر ٹھہرے، ٹھیک ہے جی، وہیں پر قیام کیا۔ یہ بات ہو گئی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام جو چلے گئے تھے پھر واپس آئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ اب آگے چلو۔ ایک دن خواب، سمجھتے ہیں نا خواب؟ انگلش میں کیا بولتے؟ ڈریم، خواب، جی۔ ایک دن خواب میں ہاں، ابھی دیکھیے، جب وہاں پر رہنے لگے، قیام کرنے لگے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوا؟ خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا کیا؟ خواب میں دیکھا کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کے مطلب کہ حلال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حلال کر رہے ہیں۔ کون دیکھے یہ خواب؟ باپ نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ اور خواب کب دیکھا تھا؟ دن میں، رات میں؟ رات کے وقت میں خواب میں دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، باپ نے دیکھا۔
اگر آپ لوگوں کو یہ سوال کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا خواب دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کون سا خواب دیکھا تھا؟ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال یہ دماغ میں رکھو، اگر سوال کیا جائے ویسے ابراہیم علیہ السلام کون سا خواب دیکھا تھا، تو یہی خواب دیکھا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ رات میں ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو آگے۔ ابھی دیکھو یہاں پر کیا ہے، رات میں خواب دیکھا تو صبح کے وقت کیا ہوا کہ وہ اس خواب کو کیا ہوا، اس خواب کے بارے میں یا اس خواب کے تعلق سے ان کے دل میں ایک قسم کا ملال تھا۔ صبح اٹھ کر اپنے خواب بیٹے کے سامنے جو ہے بیان کیا۔ اب مثال کے طور پر اگر تمہارے ابا کوئی رات میں خواب دیکھے اور کہا کہ دیکھو بیٹے میں تجھے رات میں چھری سے لے کر کے ذبح کر رہا تھا، تو تم لوگ کیا بولو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر تمہارے ابا یہ بول دے کہ بیٹا دیکھو میں رات میں سو رہا تھا، رات میں سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا تھا، تو کیا بولے؟ ایسا خواب کیسے دیکھے ابا؟ میں تمہیں مجھے ذبح کرتے کیا؟ ہیں؟ کیا بولتے؟ ہمیں ذبح کرتے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے کے سامنے، پین رکھو بیٹا، تو بیٹے کے سامنے کیا ہوا، اس خواب کو بیان کیا۔ جس خواب کو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے بیان کیا تھا، سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 سے لے کر کے 110 تک اس خواب کو کیا کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، کس طریقے سے انہوں نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کے پاس کیا ماجرا پیش کیا، بیٹے کے سامنے کیا رکھا، بیٹے نے کیا جواب دیا تھا، بیٹے نے باپ کو کس طریقے سے اس خواب کے بارے میں ویلکم کیا تھا، یہ پورا 110 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پورا اس میں بیان کیا ہے۔ 100 سے لے کر کے 110 آیتوں میں پورا ڈیٹیلز بیان فرمایا۔ سمجھ رہے جی؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب ان میں سے دیکھو 1 سے لے کر کے تقریباً اس میں 10 یا 11 باتیں ہیں، ٹھیک؟ 1 سے لے کر کے لگ بھگ 10-11 باتیں ہیں۔ ان باتوں کی طرف اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے سامنے مشورہ رکھا، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر سنو، پتہ چلتا ہے کہ باپ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہونے دو، اپنے بیٹوں سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ مشورہ سمجھ میں آتا ہے نا؟ مشورہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں مشورے کو؟ سجیشن۔ تو کوئی کام ہے سمجھو، تو بیٹا اور باپ ایک جگہ بیٹھ کر کے کسی بھی معاملے کے بارے میں سجیشن لے سکتے ہیں۔ بات سمجھائی نا؟ تو اس سجیشن کے بارے میں 2 باپ اور بیٹا کر لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجیشن کو کیسے قرآن بنایا ہے اور 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آؤ، نمبر 1، جی یہ دعا کون کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام باپ نے، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ نیک بخت سمجھتے نا؟ یہ پیور اردو کا ورڈ ہے، نیک بخت۔ بخت کے مطلب ہوتے ہیں نیک، نیک ہی، بخت کے مطلب ہی ہوتے ہیں نیک، نیک سیرت والا، نیک اخلاق والا، نیک صفت والا اولاد عطا فرما۔ تو پتہ چلتا ہے باپ اپنی اولاد کے نیک بننے کی دعا کرنا چاہیے۔ نیک بننے کی دعا
کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، تو اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے دعا کی تو دعا کرنے کے بعد کیا، بردبار یعنی بڑے صبر والا، بڑے صبر والا، بڑے نیک، ہے نا۔ ایسا باپ بولے تو میں نہیں جاتا، میں نہیں سنتا، میں نہیں کرتا، ایسا نہیں۔ باپ بولے تو نیک، بردبار، اچھی صفت والا اولاد کی بشارت دے دی۔ نمبر 3، بشارت کے مطلب خوشخبری۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طریقے سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو کہا، بچہ جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، دعا کی، اللہ نے بشارت دے دی اور بچہ آ گیا، تھوڑا چھوٹا سا بچہ یہ عمر کا، جس سے ابھی ہے نا ادھر بچہ دیکھیے، عمر اتنا بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خواب میں دل میں ڈالا، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ اور انبیاء کی خواب ریئل ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوا کرتے تھے؟ ریئل ہوا کرتے تھے۔ تو بیٹے سے جب یہ رائے مشورہ لی کہ بیٹا میں خواب میں ایسا دیکھا، تیری رائے کیا ہے؟ جی، تو بیٹے نے کیا کہا، میں ذبح کرنے کے لیے تجھے ملا ہوں، میں ملا ہوں تجھے ذبح کرنے کے لیے، ہاں میں ملا ہوں تجھے ذبح کرنے کے لیے۔ کیا بولے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ انشاءاللہ ابا جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب خواب ان کے سامنے بیان کر دی تو کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اولاد دیکھو، باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی یاد رکھو، اگر ماں باپ کوئی بات کہے تو ایسا نکال کے پھینکنا نہیں، میں نہیں جاتا، میں کرتا نہیں، میں سنتا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تم پاگل ہو گئے، راتوں میں ایسے خواب دیکھتے، دنوں میں بھی ایسے خواب دیکھتے، ایسا نہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں اس کی بات کو سننا چاہیے۔ یہاں پر دیکھو اسماعیل علیہ السلام اکیلے بیٹے ہیں، ایک کافی لمبے عرصے کے بعد اللہ نے دیا، پھر بھی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو ڈالا، آزمائش تھی، تو کہا ٹھیک ہے ابا جان، جو کچھ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کیا آپ لوگ بھی صبر کریں گے ایسے؟ کیا جی؟ ایک چاکلیٹ میں صبر نہیں کرتے تو دوسرے میں کہاں صبر کر سکتے؟ آج اگر ایک ملکی بار اگر نہیں دلائے تو دوسرے 24 گھنٹے تک یاد رکھتے۔ کل نہیں دلائے تھے نا جی، میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، بولتے رہتے نہیں بولتے؟ ایسا نہیں، صبر کرنا، پین سیدھا رکھو، صبر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ماں باپ کے ادب، یہیں پر دیکھو ہمارا منہج کیا ہے، شروع سے لے کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو کس طریقے سے اللہ کی آزمائش ہے، تو صبر کرنا چاہیے۔ تو باپ کو کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چلو آگے 4۔ جب دونوں باپ اور بیٹا کون کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں جب مل کر کے اس بات پر پکی ہو گئے کہ ہاں باپ نے بھی کہہ دیا، ابراہیم نے کہہ دیا، اسماعیل علیہ السلام سن لیے، سننے کے بعد جب دونوں اس بات کے اوپر راضی ہو گئے تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیے؟ ان کے پیشانی کے بل گرا دیا، پیشانی کے بل گرا دیا۔ پیشانی کس کو بولتے ہیں؟ ایسا، اس طریقے سے گرا دیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے گرا دیا۔ 4 نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پہ چلو، اے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ دیکھیے، جب اللہ کا حکم تھا کہ ذبح کرو، ٹھیک ہے جی، جب اللہ کا حکم ہوا کہ ذبح کرو تو لے کر کے میدان میں نکل گئے، میدان میں نکل گئے۔ اسی یہاں پر دیکھو، غور کرو، ایک بات یہاں پر لکھ کے بتا دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے نا، انہوں خواب دیکھے، بیٹے کے پاس خواب بیان کیا، تو اب مثال کے طور پر یہاں کعبہ ہے نا، یہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کعبہ ہے، تو یہاں پر یہ لوگ قیام کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، قیام کر رہے تھے۔ خواب دیکھا، ذبح کی، میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے سامنے جب یہ پیش کیا، پیش کرنے کے بعد کیا ہوا، اب تیار ہو گئے تو یہاں سے لے کر کے نکل پڑے، اب دور دور نکل پڑے، ہے نا، اتنا دور میں یہاں پر ایک پہاڑی کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے نکلے ابراہیم علیہ السلام دور تک، تو جیسے ہی اب پیشانی کے بل گرا دیے نا، اور چھری چلانا چاہا، ذبح کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی۔ کس کی طرف سے؟ دیکھو، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آواز دی۔ کس نے آواز دی؟ اللہ نے آواز دی، بس کرو، بس سمجھ میں آ گیا کہ بس تمہارے دل میں اگر ضرورت پڑے تو اولاد کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، ایک آزمائش تھی۔ تو اتنا دور میں لے جا کر کے چھری لے کر کے ذبح کرنے کے لیے لیٹا دیے، آسمان سے آواز آئی کہ بس کرو۔ اب کیا ہوا؟ آسمان سے آواز آئی کہ بس کرو ابراہیم، بس کرو۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بکرے کا انتظام، ایک مینڈے کا انتظام کر دیا۔ بعد میں وہ مینڈا کا کہتے ہیں کئی سال تک اس کی منڈی وہاں پر لٹک رہی تھی، کئی سال تک۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر جو مینڈا ذبح کیا تھا نا، وہ منڈی وہاں پر لٹکا دیے تھے، اور کئی سال تک، کئی عرصے تک وہاں پر اس مینڈے کی منڈی لٹک رہی تھی۔ ہے؟ ابھی نہیں ہے، ابھی اس لیے نہیں ہے کہ جس ایریے میں لے کر کے گئے تھے اس ایریا میں خود مجھے جانے کی توفیق ہوئی، اور ان چیزوں کو الحمدللہ ذرا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہیں کچھ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کچھ نہیں ہے، کئی سال تک ادھر تھے وہاں پر۔ تو 5 نمبر کی بات ہو گئی، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا تھا، اور اللہ نے اس کی خواب کی تعبیر بیان کی جو نیک اولاد کے لیے اس سلسلہ میں سے۔ 6ویں نمبر پہ چلو جلدی۔ جزا کے مطلب بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی لے کر کے گئے اور ذبح کرنے کی کوشش کی، کہا بس 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 کرو، بس کرو، تمہارا بدلہ مل گیا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں، آپ لوگ جو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، اس کا بدلہ کون دے گا؟ مولوی صاحب، صدر صاحب، کون دے گا؟ کون دے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جو اللہ دیتا ہے کچھ لیتا نہیں، اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا بس کرو جی، بس کرو، بس تمہارا بدلہ مل گیا۔ چلو 7ویں نمبر پہ۔ امتحان۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ ایک قسم کی آزمائش، ٹیسٹ۔ کیا تھا؟ ٹیسٹ۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم، بس میں تجھے ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب مثال کے طور پر
دیکھو ادھر سیدھا دیکھو میرے طرف. اب تمہارے پاس ایک چاکلیٹ ہے سمجھو 5 روپے کا. تمہارے چاچا آئے یا تمہارے خالہ آئے یا مولوی صاحب آئے, کیا بولے؟ اور بیٹا چاکلیٹ دو نا جی مجھے بھی. تو بچہ کیا کرتا؟ ہاتھ پیچھے کر لیتا. کیا کرتا؟ بعض بچہ کیا کرتا؟ انکل لو جی. کیا کرتے؟ انکل لو جی ایسا. تو بولتا نہیں نہیں بیٹا میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا, تم دیتے نہیں دیتے. خوش ہو کر کے وہ کیا کرتا؟ چاکلیٹ لینے کے بجائے 10 روپے اور دیتا, یہ میرے طرف سے رکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا, ابراہیم ذبح کروانا مقصد نہیں تھا جی, اتنے سالوں کے بعد تو ایک ہی بیٹا دیا, یہ ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ میں کیا ہے, تم آگے چلتے چلے گئے. اللہ ایک ہی بیٹا دیے, اتنے سالوں کے بعد بوڑھے ہو گیا ہوں, بال سفید ہو گئے ہیں, ایک بیوی سے نہیں ہوتے دوسری بیوی کے, یہ کیا بالا جی پھر ذبح کرنے کے لیے بول رہے ہیں. نہیں, جو حکم ہوا کرتے چلے گئے, جو حکم ہوا کرتے چلیں گے. تو در حقیقت یہ کیا ایک ٹیسٹ تھا. سمجھ میں آیا نا بات؟ چلو آگے 8ویں نمبر پر. ہاں, ایک بڑا ذبیحہ کے مطلب کیا ہے؟ ایک جانور. شپ بولے نا ابھی کسی نے شپ بولے نا جی. ہاں, تو ویسے ایک بڑا جانور اب گھر سے لے کے چلے گئے ذبح کرنے کے واسطے. تو اس جگہ پر کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے گئے تو کہا, اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کو دے دیا, غیبی مدد کر دیا. ان کو قربانی نہیں کرنی, ان کو نہیں ذبح کرنا, ان کو ذبح کرو بولے جیسے جی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فدیہ کے مطلب کیا, ایک جانور دے دیا, اس کو ذبح کرو, اسی کو فدیہ بولتے ہیں. ہاں آگے 9. ہاں اب دیکھو, ابھی جو ہم لوگ جو بیان کر رہے ہیں نا, اسماعیل علیہ السلام کون سے زمانے میں, ابراہیم علیہ السلام کون سے زمانے میں, ہمارے آبا باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا دیکھے بھی نہیں, لیکن ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں نا. آج ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, ہمارے بعد والے ذکر کریں گے, تمہارے وال بعد میں ذکر کرتے رہیں گے. ایسے پروگرام تو چلتا رہے گا نا جی. اور سب سے بڑا ذکر تو کیا ہے, خیر جو قربانی ہم لوگ دیتے ہیں نا, ابھی نیکسٹ عید جو آئے گی وہ کون سی عید ہے؟ ہاں بقرعید جو بولتے ہیں نا, بقرعید بکروں کا عید ہے, یہ کپڑوں کا عید تھا. ابھی جو ہے نا روزے اور کپڑوں کا عید تھی یہ, اب جو آئیں گے وہ بکروں کا عید آئیں گے. تو خالی کھینچنا نہیں, اس کے پس منظر میں ہمارے پاس رہنا چاہیے ڈیٹا کچھ. تو ذکر خیر رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں یاد رکھوں گا. چلیے آگے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم. اگر آپ لوگ اچھا کام کریں گے, ادھر دیکھو آپ لوگ بھی اچھا کام کریں گے, ارے فلاں بچہ تو بڑا گڈ قسم کا ہے, بڑا اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, نعمان اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, عبداللہ اچھا ہے, زید اچھا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے خواب میں دکھایا, ایک ایک چیز کرتے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم, ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہے جی, ہے نا, سلامتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ارے فلاں بچے کو سلوٹ کرنا چاہیے, بڑا اچھا بچہ, بڑا گڈ پرسن اچھا ہے, نماز میں آتا ہے, وضو کر کے آتا ہے, ضرورت کو گئے وضو کر لیے, ماں باپ کے پاس گئے سلام کرے, جو بھی ملا کھا لیے, یہ نہیں کھاتا ہوں وہ نہیں کھاتا ہوں, سب چیز کرتے گئے, ہر بلا ہر آزمائش پر آگے نکلتے گئے. اللہ نے کیا فرمایا, ابراہیم تمہارے اوپر سلام ہو, اللہ کا سلام. اللہ کا سلام کا مطلب یہ نہیں اللہ ابراہیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا مطلب یہ نہیں. اللہ کا سلام کا مطلب کیا ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر مصیبت سے سیفٹی رکھے گا, سیفٹی دے گا, حفاظت فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی جی؟ کیا سمجھ میں آ رہے جی؟ چلو آگے 11ویں نمبر پہ. اب دیکھو اچھا کام کرنے والوں کو نیک بولتے ہیں, بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے. اور برا کام کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں, بڑا گلیظ آدمی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا، وہ خواب کے سلسلے میں پورے 10 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 10 باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، قرآن مجید کی کس صورت میں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ سوال۔ سورہ صافات، ماشاءاللہ، سورہ صافات۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کل 28 تاریخ کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں، وہ کس صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، کیا بولیں گے؟ سورہ صافات۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب کس وقت دیکھا تھا؟ کس میں؟ رات کے وقت میں۔ ٹھیک ہے، کیا خواب دیکھا تھا؟ کس کو ذبح کر رہا ہوں؟ کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلو آگے۔ ایک آدمی چلو عمر کو پڑھنے دو، زور سے پڑھو۔ عمل کی جاتی ہے، ہاں، یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کی سنت ہیں جو قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں، اب یہ کس کی سنت ہے؟ ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع جو قربانی دیتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا جی؟ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ سوچو، آپ لوگ بھی بچے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، کس طریقے سے نیک، کتنا اچھا، کتنا لاڈلا اور کتنا پیارا تھا کہ باپ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے کے نکلے تو نکل چلے گئے۔ تو پتہ چلتا ہے آپ لوگ بھی اپنے والد کے یا اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کی باتوں کو سنیں گے، ہے نا؟ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ سنیں گے یا دھنیں گے؟ بولو، زور سے بولو۔ دھنیں گے نہیں نا؟ ایک ہوتے سننا اور ایک ہوتے دھننا، تو دھننا نہیں ہے، سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سننے والوں میں سے بنائے، آمین۔ چلیے، یہ بات تو ہو گئی کہ اب یہ سنت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کو تک پہنچائی گئی ہیں، دماغ میں ہے نا؟ ہاں، چلیے آگے۔ اس کے بعد ہوں 127 سے لے کر کے 129، دیکھیے یہ بیچ میں بھی کیا ہوا، یہ سب پورا حالات گزرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں، اور ملنے کے بعد ابھی کعبہ ہی کی بات ہے،
اس کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم اب یہاں پر میرا ایک گھر بناؤ۔ ابھی تک وہاں پر کعبہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر وہ گھر نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں پر ایک گھر بناؤ، کعبہ کی تعمیر کرو۔ آیت نمبر 127 سے لے کر کے 129 تک اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، یہ پورا ربنا وجعلنا مسلمین لک ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب ربنا وبعث فیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اب یہاں پر کیا کریں، اللہ کا ایک گھر تعمیر کریں۔ بس 2 منٹ، ایک گھر تعمیر کریں، اور تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تو جو ہے وہ لوگ دیواریں لگا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہ تو قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے وہ اور ہماری اولاد یہاں پر جو ہے اس کی آگے لے کر کے بڑھنے والے ہوں گے، سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو یہ پورے 127 128 129 تک پورے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کو تعمیر کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تک لے کر کے ابراہیم، اسحاق، اور اس کے بعد اسماعیل، اس کے بعد سارہ، اس کے بعد پھر حاجرہ سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سارہ نے ایک قسم کی گلٹی فیلنگ میں آ گئے، تو کہا ابراہیم لے جا کے وہاں چھوڑ دو ان کو، دوسری جگہ پر ہمارے اور ان کے بیچ میں تھوڑا سا عجیب قسم کے لیے کعبہ میں لے جا کے رکھے۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام رکھ کر کے کھجور اور پانی لے کے چلے گئے، چلے جانے کے بعد ختم ہو گئے کھجور اور پانی، حاجرہ دوڑنے لگے صفا اور مروہ، کتنے چکر دوڑے؟ 7 چکر دوڑے تھے۔ 7 چکر دوڑنے کے بعد جبریل علیہ السلام اترے، پانی جہاں پر ایڑی مار رہے تھے وہاں پر مارے، پانی نکل آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹے کے پاس مشورہ پیش کی، بیٹا کہا کہ ابا جو کچھ ہے حکم کر گزریے۔ پہاڑ کی طرف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک میڈے کا انتظام کر دیا۔ میڈے کا انتظام کرنے کے بعد اللہ نے 10 باتوں کا تذکرہ کیا جو سورہ صافات میں ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام پھر دوسرے مرتبہ گئے تو کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کعبہ کے تعمیر کرنے کے حکم کے سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے 27 سے لے کے 29 آیت پر ذکر فرمایا ہے، جو کعبہ کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے، اور یہ سمجھیے کہ ایک خلاصہ ہے جو آج آپ لوگوں نے اس کو پڑھے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات، اب تک اسلام کی بات آئی، یہاں پر اسلام سے پہلے کی بات آئے، تو انشاءاللہ العزیز
یہ چیپٹر ہمارا پورا ہو گیا پوری حسن خوبی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اور آپ کو سب کو اسی طریقے سے دین کی اس مشن کو سننے اور سمجھنے کے لیے اللہ نیک توفیق دے۔ اور انشاءاللہ کل اتوار ہے، کل آپ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آنا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔